عید الاضحیٰ میں صرف ایک دن باقی تھا۔ ہر طرف رونق تھی، گلیوں میں بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہر گھر میں قربانی کے جانوروں کی چہل پہل تھی۔ لیکن ہماری ننھی دوست فاطمہ اور زاہد اپنی گھر کے صحن میں کھڑے بے صبری سے گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی اور ان کی ابو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج عید سے ایک دن پہلے یعنی چاند رات کو قربانی کا جانور لے کر آئیں گے۔ فاطمہ، ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ زاہد بھائی، بس ابو آتے ہی ہوں گے، وہ ہمارے لیے بہت پیارا جانور لائیں گے۔ اچانک باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ زاہد نے خوشی سے تالی بجائی اور چلایا، فاطمہ، دیکھو دیکھو، ابو آ گئے۔ دونوں بہن بھائی بھاگتے ہوئے باہر گلی میں گئے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی کے پیچھے دیکھا، ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک بہت بڑی، خوبصورت اور صحت مند سفید رنگ کی گائے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور اس کے گلے میں ایک خوبصورت سرخ رنگ کا پٹا بندھا ہوا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے تھے۔ وہ گائے اتنی بڑی اور اونچی تھی کہ زاہد کو اس کا منہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن پوری پیچھے کرنی پڑی۔ واو ابو، یہ تو بہت ہی بڑی اور پیاری گائے ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت گائے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ابو نے بچوں کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے گائے کو گاڑی سے اتارا اور صحن میں لا کر ایک آرام دہ جگہ پر باندھ دیا۔ فاطمہ اور زاہد تو جیسے اپنی سب سے پسندیدہ چیز پا چکے تھے۔ وہ فوراً دوڑ کر اندر گئے اور گائے کے لیے ہرا چارہ اور ٹھنڈا پانی لے آئے۔ زاہد نے پہلے تو تھوڑا ڈرتے ہوئے اور پھر پیار سے گائے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ گائے نے بھی زاہد کی محبت کو محسوس کیا اور بہت پیار سے اپنی گردن ہلائی، جیسے وہ زاہد کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ فاطمہ دور کھڑی یہ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ دونوں نے مل کر اسے چارہ کھلایا اور اس کا نام چندا رکھ دیا۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر عید کا چاند چمک رہا تھا۔ ابو، امی، فاطمہ اور زاہد سب صحن میں گائے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا بہت پرسکون تھی۔ فاطمہ نے ابو کا ہاتھ پکڑا اور معصومیت سے پوچھا، ابو، ہم ہر سال عید پر جانور کیوں قربان کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی اور اتنی مہنگی گائے کیوں لائے ہیں؟ ابو نے فاطمہ اور زاہد کو اپنے قریب کیا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، پیارے بچوں، یہ قربانی دراصل ایک بہت عظیم یادگار ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے دو پیارے نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیارے بیٹے کو بھی قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ پاک کو ان کا یہ جذبہ اور فرما برداری اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اس دن قربانی کرنا سنت بنا دیا۔ ابو نے زاہد کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ابو کی بات سن رہا تھا اور بولے، اور زاہد بیٹا، آپ نے پوچھا نا کہ ہم اتنی بڑی گائے کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں دو وہ بہترین ہونی چاہیے۔ اس بڑی گائے کا گوشت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ ہمارا ہوگا، ایک حصہ ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں کا ہوگا، اور سب سے ضروری حصہ غریبوں اور مسکینوں کا ہوگا، تاکہ وہ لوگ جو گوشت نہیں خرید سکتے وہ بھی کل عید کے دن اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا سکیں۔ فاطمہ اور زاہد نے جب یہ سنا تو ان کے دلوں میں اپنی گائے کے لیے محبت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بڑی گائے صرف ایک جانور نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اگلی صبح عید تھی۔ سونے سے پہلے دونوں بچے ایک بار پھر گائے کے پاس گئے۔ زاہد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، فاطمہ، کل عید کے دن جب ہماری گائے اللہ کی راہ میں جائے گی تو میں بالکل نہیں روؤں گا، کیونکہ ہماری پیاری گائے غریب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے جا رہی ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر زاہد کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں بچوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دلوں میں سچی قربانی اور ہمدردی کا جذبہ لیے خوشی خوشی سونے چلے گئے۔ کاش ہم سب بھی اس عید پر قربانی کے اصل مقصد کو سمجھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشیوں میں شامل کریں۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں